سورہ انفال آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ لفظی ترجمہ ہے لو اگر لا نہ ہو کتاب لکھا ہوا من سے اللہ رب العزت سبقا پہلے کا لا ضرور مسا چھوتا کم تم کو فی میں ما جو اخذتم تم نے لیا عذاب عظیم بڑا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اگر اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بدلے جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا۔ آیت کی تفسیر کے بارے میں 3 اقوال ذکر کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس لکھے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد پر عمل کرنے والے سے مواخذہ نہ فرمائے گا۔ یہاں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجتہاد یعنی ایکسپرٹ اوپینین ہی کیا تھا اور ان کی فکر میں یہی بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فدیہ لینے میں دین کی تقویت ہوتی ہے، اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ قتل میں اسلام کا غلبہ اور کفار کی جو ہے اس کو ذلیل کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دینی معاملے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے دریافت کرنا جو ہے شریعت اجتہاد کی دلیل ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر کوئی عالم ایکسپرٹ اوپینین کرے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطی جو ہے یہ قابل گرفت نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو ہے یہ سمجھائی گئی لولا کتاب من اللہ سبق سے مراد جو ہے اس سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا کہ اہل بدر پر عذاب نازل نہ کیا جائے گا، اور تیسری بات کہ اس سے مراد لوح محفوظ میں لکھا تھا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال فرمائے گا۔ آگے جو ہے آیت کے اگلے حصے میں لمسکم فیما اخذتم میں ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے خطاب ہے جو فدیہ لینے پر راضی تھے۔ نبی علیہ السلام اس خطاب میں داخل نہیں ہیں، یعنی آپ اس خطاب میں نہیں ہیں، صرف صحابہ ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آسمان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما بچ جاتے، کیونکہ ان کی رائے جو ہے وہ فدیہ لینے کے خلاف تھی۔ اس شان نزول سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان ظاہر ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل فرماتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ عز و جل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب کبھی لوگوں میں کوئی معاملہ درپیش ہوا تو اس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔
اس آیت کے علاوہ 20 سے زیادہ ایسی آیات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل فرمایا۔ ان میں سے 5 آیات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ پہلی جو ہے وہ مقام ابراہیم کو نماز بنانے کی جگہ جو ہے یہ آیت ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اور یہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں اس کا حکم نازل فرمایا۔ دوسرا جو ہے وہ پردے کی آیت ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ ان سے نیک اور بد ہر قسم کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے سورہ احزاب آیت نمبر 59 نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی پردے کا حکم جو ہے ازواج مطہرات کو اور عام عورتوں کو یہ دیا گیا۔ تیسرا جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات باہمی کسی اختلاف کے سبب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات سے فرمایا، یا تو تم اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے اچھی بیویاں عطا فرمائے۔ تو اسی طرح آیت جو ہے وہ نازل ہوئی قرآن میں، ہاں سورہ تحریم آیت نمبر 5 میں، وہ ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ ترجمہ ہے، اگر وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، ہاں بیاہ یعنی جن کی شادی شدہ اور کنواریاں۔ اور چوتھی مقام ہے کہ ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی، سورہ نور آیت نمبر 58، جس میں جو غلام اور بالغ عمر کو نہیں پہنچے انہیں جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے اجازت لے کر داخل ہوں، بغیر اجازت کے نہ۔ پانچواں جو ہے وہ واقعہ سردار جو ہے منافقین کے سردار تھے عبداللہ بن ابی، اس کے مرنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور اس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے کوشش بھی کی، آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جی، پھر پیچھے ہو گئے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے جنازہ پڑھا، واپس ہوئے، تو سورہ توبہ آیت نمبر 84 نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔